تو یہ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد ہے، حج افراد کے لیے دم شکر نہیں ہے، بلکہ اگر جی یہ چاہے تو قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر دم شکر نہیں ہے۔ اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے، پہلے جا کر عمرہ ادا کر لیا، عمرہ کے ارکان سے فارغ ہو گئے جی، اب احرام کھول دیا اور پھر مکہ کے اندر رہا، پھر 8 ذی الحجہ کو اس نے حج کا احرام باندھا، اب اس نے حج تمتع کیا ہے، ایک ہی سفر کے اندر اس نے جی 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا، 2 عبادتوں سے فائدہ اٹھا لیا، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کا حج قران تھا، دونوں کی نیت کی ہے، پھر دونوں سے اکٹھے فارغ ہوئے، اب اس کے اوپر بھی دم شکر واجب ہے، حج تمتع پر بھی، حج افراد کی، حج قران کی صورت میں اب اس کے اوپر دم واجب ہے۔ دم کیا ہے، دم شکر کیا ہے، وہ قربانی کرے، قربانی کا جانور، اور اس کی صورتیں ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک متوسط درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اونٹ، ادنا درجہ متوسط درجہ گائے اور ادنا درجہ بکری ہے، یا پھر بڑے جانور میں ایک حصہ رکھ لیں۔ لیکن اگر اس نے حج تمتع کر لیا، حج قران کر لیا، اب جی اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ قربانی کا جانور خریدے، تو فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ جی تم نے حج تمتع کر لیا یا حج قران کا تم نے احرام باندھ لیا، اب تمہارے پاس رقم موجود نہیں ہے، اب تم جانور نہیں خرید سکتے ہیں، اب حکم یہ ہے کہ پہلے 3 روزے رکھو 10 ذی الحجہ سے پہلے 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھنے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے افضل یہ ہے کہ آدمی 7 ذی الحجہ کا، 8 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، اور 10 ذی الحجہ سے پہلے یہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے اور اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو، اگر عمرہ کا احرام نہیں باندھا، اس سے پہلے اگر روزے رکھنے ہیں تو یہ روزے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ عمرہ کا احرام باندھ کر اگر اس نے 4 ذی الحجہ کو، 5 ذی الحجہ کو، 6 ذی الحجہ کو، مطلب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ سے پہلے اس نے 3 روزے رکھ لیے تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ باقی 7 روزے اذا رجعتم اے اذا فرغتم من اعمال الحج، جب تم اعمال حج سے جی فارغ ہو گئے ہو، اب تم نے جمیع ارکان ادا کر لیے ہیں، اب تم نے وہ 7 روزے رکھنے ہیں، اب اس میں تمہیں اختیار ہے، اگر تم ابھی وہیں مکہ میں ہو وہیں رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، یا پھر جب تم جی اپنے وطن واپس لوٹ آؤ ادھر آ کر رکھنا چاہو بھی تم رکھ سکتے ہو۔ فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس شخص نے نفع اٹھا لیا، عمرہ کو ملا دیا حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ، پھر جو میسر ہو اس پر لازم ہے، من الہدی، ہدی کا جانور، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو ہدی کا جانور نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پھر 3 روزے رکھنے ہیں، فی الحج، حج میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے اذا رجعتم اے اذا فرغتم من اعمال الحج، جب تم اعمال حج سے فارغ ہو جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کے اہل مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، یعنی دم حج تمتع کا اور حج قران کا حکم یہ آفاقی کے لیے ہے۔ آفاقی اس کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر یا حدود مواقیت کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ حدود میقات سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، جیسے پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ ہیں، انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں، مطلب یہ کہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو حدود میقات سے باہر ہیں یا جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ مکہ کے رہنے والے جی حج تمتع کرنا چاہیں، حج قران کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک حج تمتع کر لیتا ہے یا حج قران کر لیتا ہے تو فرمایا حج تو ادا ہو جائے گا، وَأَسَاءَ، لیکن اس نے یہ اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کا حکم جی یہ آفاقی کے لیے ہے، غیر آفاقی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم سے، میقات حرم سے باہر رہنے والے ہیں۔ باقی مکہ مکرمہ کے اندر جی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے تو جو آسانی ہے، جب چاہیں جی اشہر حج کے علاوہ جب چاہیں یہ کیا کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، البتہ حج اس کا تو وقت مقرر ہے، باقی عمرہ تو جب چاہیں یہ کر سکتے ہیں، صرف 5 دنوں کے علاوہ۔ فرمایا یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے
جن کے اہل مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جب تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، عمرہ کا احرام باندھ لیا ہے، جی محظورات احرام کا ارتکاب نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر تم جی محظورات احرام کا ارتکاب کر رہے ہو تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمیع ارکان سنن و آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ